الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خلق يشي محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے نماز جمعہ کی اہمیت۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، نماز جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ابھی نماز جمعہ فرض نہیں ہوئی تھی، مدینے کے لوگ جن کو انصار کہا جاتا ہے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ دیکھیں یہودی لوگوں نے اپنے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، ہفتے والے دن، وہ اس دن میں سارے کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی اتوار کو اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اسی طرح پیر والا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا کہ پیر والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ منگل والے دن حضرت زکریہ علیہ السلام کی امت کو دیا گیا، بدھ والا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو دیا گیا، اور جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس طرح یہ سارے ایک دن اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی
ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہیے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ تو اس طرح یہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے پاس آئے اور کہا دیکھو یہودیوں نے اپنا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، عیسائیوں نے اپنا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں ایک دن ہمارا بھی مقرر ہو، ہم اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کریں۔ تو اس وقت اس جمعے کے دن کو کہا جاتا تھا عروبہ کا دن، یوم العروبہ، عروبہ کا دن۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ شوق تھا کہ جس طرح عیسائی اور یہودی ایک دن کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس دن میں اللہ کے حضور دل کھول کے عبادت کرتے ہیں، سارے کام چھوڑ کے ہم بھی عبادت کریں اس دن کو، تو اس لیے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی اور اس کے بعد اس دن کا نام رکھا جمعہ کا دن۔ ابھی نماز جمعہ فرض نہیں ہوئی تھی، تو نماز جمعہ جب نفلی تھی، ابھی نفلی نماز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، لیکن اس کے بعد حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھائی لوگوں کو، تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو کتنا محسن سمجھا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یعنی جب نماز جمعہ فرض ہو گیا، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر کرتے تھے، اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ تو میں کافی عرصہ یہ سنتا رہا۔ ایک دن میں نے عرض کی کہ بلا آپ اتنا عرصہ ہو گیا حضرت اسعد کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے فرمایا میرے بیٹے انہوں نے ایک دن ہمیں نماز جمعہ پڑھائی تھی، نماز جمعہ پڑھا کے انہوں نے ہم پہ اتنا احسان کیا کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے، اس لیے ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نماز جمعہ پڑھائی۔ سبحان اللہ، یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے۔ ابھی تو نماز جمعہ فرض نہیں ہوئی تھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھائی اس دن کو کہ جس کو انہوں نے مقرر کیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اس طرح اس نفلی نماز کے پڑھانے پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا احسان سمجھا کہ زندگی بھر انہوں کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ تو آج کل ذرا دیکھیں، ہمیں ائمہ کرام مولویان کرام 30 40 سال تک نمازیں پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد آخر انجام کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو چھٹی کرانی ہو تو یا تو کوئی الزام لگا دیں گے یا کہیں گے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اور اس کے اندر فلاں کمی ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، زندگی بھر ان کے احسان کو بھلایا نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کئی سال تک علماء کرام حفاظ کرام نماز پڑھاتے ہیں، لیکن جب ان کو چھٹی کرواتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نماز جمعہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، پہلے ہی اس جمعے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مقرر کر رکھا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لائے، قبا جہاں پہ آج کل مسجد قبا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ مسجد قبا ہے جس کے اندر کوئی جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے مسجد قبا میں تشریف لے جاتے تھے صبح۔ تو اس طرح اسی سنت کو
ادا کرنے کے لیے بندہ ناچیز کو بھی الحمدللہ موقع ملا، ماہ رمضان میں حاضری کا موقع ملا، تو مدینہ شریف سے مسجد نبوی شریف کے قریب مکان تھا، وہاں سے پیدل چلے ہم مسجد قباء میں پہنچے روزے کی حالت میں۔ تو بہرحال مسجد قباء جہاں پہ ہے وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پہنچے، اور جمعرات تک حضور وہاں پہ قیام فرماتے ہیں۔ وہیں پہ مسجد قباء کی جو ہے وہ بنیاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس لیے پہلی جو مسجد مدینہ شریف میں بنائی گئی وہ کیا ہے؟ مسجد قباء شریف۔ تو جمعے والے دن قباء سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے مدینہ شریف کی طرف، چلتے چلتے راستے میں ایک وادی آتی ہے جہاں پہ ایک قبیلہ ہے سالم بن عوف، وہ وہاں پہ جو ہے وہ آباد تھا۔ وہیں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے تو نماز جمعہ وہاں پہ فرض ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ اس بنی سالم کی وادی میں پڑھایا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پن دیکھیں، برداشت دیکھیں۔ مکہ شریف میں رہتے ہوئے 13 سال کا عرصہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اور مکہ والوں نے جتنی تکلیفیں پہنچائیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ طیف کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے ایسا لہو لوہان کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے بہنے کی وجہ سے آپ کے جوتے مبارک خون سے جو ہے وہ بھر گئے۔ تو اتنی تکلیف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور مسلمانوں کو اذیتیں مکہ والوں نے دیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ پہلے جمعے خطبہ ارشاد فرمایا بنو سالم کے علاقے کے اندر، اور نماز جمعہ کا جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں مکہ والوں کو ایک بات بھی حضور نے ذکر نہیں فرمائی کہ مکہ والوں نے ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچائی۔ آج ہم ہیں اگر کوئی تکلیف پہنچائے نہ جانے کیا کیا اس کے بارے میں زبان سے بولتے ہیں۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی اذیت کی ایک بات بھی اس خطبے کے اندر ارشاد نہ فرمائی، اور اس طرح اپنا اخلاق اپنا پیار جو ہے لوگوں کو دیا۔ آپ کے اخلاق مبارک سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے گئے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پہلی کہاں پہ پڑھائی؟ بنو سالم کے علاقے کے اندر، اور وہاں پہ جو قبیلہ بنو سالم جو ہے آباد تھا وہاں پہ نماز جمعہ پڑھائی۔ اب وہ نماز جمعہ کی فضیلت جب ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ان کے پاس ایک صاف ستھرا شیشہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا، عرض کی حضور یہ نماز جمعہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز جمعہ جو ہے اس میں ہماری امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس نماز جمعہ جس دن ہوگا، یعنی جمعہ کا دن ہوگا، ایک گھڑی ایسی ہے اس میں جو آپ کا امتی دعا کرے گا، جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اگر اس کے حق میں بہتر ہوا اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا فرما دے گا، اگر اس کے بارے میں وہ چیز جو اس نے مانگی وہ بہتر نہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دے گا۔ قیامت کے دن اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر آپ کا امتی اس دن میں کوئی تکلیف اس کو ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے عرض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ تکلیف دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ آج کا دن جو ہے بڑا ہی بابرکت دن ہے، سید الایام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن سید الایام ہے اور یہ عید کا دن ہے، اور اس عید کے دن کی جو برکت ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں
کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس کے اندر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جو کچھ مانگا جائے بہتر ہو تو مل جاتا ہے، نہیں تو قیامت کے دن اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا، کوئی مقام مرتبہ ملے گا، اور کوئی بھی تکلیف ہوگی، کوئی روزی کے حوالے سے اور معاش کے حوالے سے جو بھی تکلیف ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ جو تکلیف ہوگی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تکلیف کی دوری مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے اس وقت جو ہے دل سے، زبان سے نہیں، دل سے مانگیں، جو کچھ مانگیں گے اگر ہمارے لیے بہتر ہوا اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن اگر تکلیف کی دوری مانگیں گے اللہ تکلیف ضرور دور فرمائے گا۔ تو بہرحال اب جو نماز جمعہ کی فرضیت ہے قرآن پاک کے اندر جس آیت کے اندر بتایا گیا ہے نماز جمعہ فرض ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ 28واں پارہ ہے، سورۃ جمعہ ہے، دوسرا اس کا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے، نودیا جب اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تم خرید و فروخت چھوڑ دو اور نماز جمعہ کے لیے تم دوڑ پڑو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز جمعہ کی اذان تو آج کل ہمارے ہاں دو ہوتی ہیں۔ یہ جو پہلی اذان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اضافہ کیا تھا کہ جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے، لوگ سستی کرنے میں مشغول ہوئے اور اس طرح نماز جمعہ کے لیے تھوڑی سستی کرنے لگے، تو پہلی اذان جو آج کل دی جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کا اضافہ کیا گیا کہ لوگ جو ہے پہلی اذان کو سنتے ہی مزید نماز جمعہ کے اندر سستی نہ کریں اور نماز جمعہ کے لیے پہنچ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خرید و فروخت کا فرمایا گیا اور یہ خرید و فروخت چھوڑ دینا فرض ہے، اگر کوئی بندہ خرید و فروخت نماز جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کرتا رہتا ہے اس کے لیے وہ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح جو وہ کمائی کمائے گا اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوگی، اس لیے کہ اس نے فرض کو چھوڑ کر وہ اپنے خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی وہ روزی جائز نہیں ہے جو اذان جمعہ کے بعد اس نے کمائی کی ہے۔ اس لیے جیسے نماز جمعہ کی اذان پہلی ہو، چونکہ سب کچھ چھوڑ دینا ضروری اور فرض ہے، اللہ نے خود فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، تم سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تم جو ہے خرید و فروخت کو چھوڑ دو اللہ کے اس حکم پر، چاہے کوئی مالک ہے دکان کا، چاہے کوئی مزدور ہے، سب کو دکان بند کر کے نماز جمعہ کے لیے آ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو نماز جمعہ کا وقت ہے یہ کتنا ایک وقت ہے، نماز جمعہ کی جب اذان ہو جائے نماز جمعہ پڑھنے تک کا جو وقت ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم نماز جمعہ پڑھیں اور اس کے اندر جو ذکر و اذکار ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ اور جو یہودی تھے ان کے لیے ہفتے کا دن تھا خاص عبادت کا، اور ان کے لیے ضروری تھا کہ پورا دن جو ہے وہ چھٹی کریں اور اس کے اندر صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ نے حضور کے صدقے میں ہم پہ یہ کرم فرمایا، سارا دن چھٹی کرنے کا ہمیں نہیں کہا گیا، صرف جب پہلی اذان ہو نماز جمعہ پڑھنے تک کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر جو نماز جمعہ کے اندر چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، چاہے وہ گپ شپ ہو کسی کے ساتھ یا کوئی اور کام ہو، تو کوئی کام کرنے کی اس وقت کے اندر اجازت نہیں ہے۔
سارے کام چھوڑ کے آ جانا ہے۔ پھر سوال یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر تو فرمایا خرید و فروخت چھوڑ دو، اب ہم جناب چلو خرید و فروخت چھوڑ کے آپس میں چلو گپ شپ کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، کیونکہ آگے پیچھے تو دکانداری کرتے ہیں نا، تو اب خرید و فروخت چھوڑ کے چلو چند بندے بیٹھ کے گپ شپ کر لیں گے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ جو بھی چیز نماز جمعہ کے لیے آنے میں رکاوٹ ہے، اگر اس چیز کو اختیار کریں گے تو اس طرح سمجھو کہ حرام کام کو اختیار کر رہے ہیں، فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے نماز جمعہ کی اذان سنیں، فوری طور پہ دکانیں بند، سارے کام کاج چھوڑ کے فوری طور پہ مسجد میں پہنچے۔ آج کل تو مولوی صاحب صرف مسجد کی دیواروں کو تقریر سناتا ہے، بلکہ بعض اوقات کوئی مسئلہ نیا بتا بھی دیں، 80 سالہ لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب پہلے تو کبھی ہم نے نہیں سنا، کسی مولوی صاحب نے ہمیں نہیں بتایا۔ بھائی اگر نہیں بتایا، مولوی صاحب نے بتایا، ہو سکتا ہے آپ وہاں نہ پہنچے ہوں، جی مولوی صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور اپنا ہے۔ 80 سال زندگی گزر گئی، اب اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جی یہ نیا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اگر اذان جمعہ سن کے فوری طور پہ مسجد میں پہنچیں گے تو اس صورت میں جو تقریر ہوتی ہے، جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس کو سنیں گے، اس کو سنتے ہوئے الگ سے ثواب ہے۔ لیکن جیسے اذان سنیں گے، اذان سننے کے بعد فوری اپنے سارے کاروبار بند کر کے مسجد میں پہنچیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا آئیے غور سے سنیے، جو یہاں پہ نہیں سن رہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز جمعہ کے لیے پہلے وقت میں پہنچ گیا اور خطبہ پہلی گھڑی میں آ کے اس نے سنا تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی گھڑی میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور خطبہ شروع میں ہی آ کے اس نے سنا، ایسے بندے کو 1 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ 1 سال رات کو قیام کرنے کا ثواب ملے گا اور 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو فرمائیے، اللہ پاک نے کتنی ہمارے لیے خوشخبریاں رکھی ہوئی ہیں کہ نماز جمعہ کی اذان سنیں، فوری طور پہ مسجد میں پہنچیں، مفت میں پورے سال کی عبادت کا ثواب بھی اور پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب بھی اور رات کو قیام اور عبادت کرنے کا ثواب بھی۔ تو اس لیے اتنا جب ثواب ہے تو آئندہ امید یہی ہے کہ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں جو 5 کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ 5 کام ایک دن میں، کون سے؟ ذرا غور سے سنیے۔ ایک تو بیمار پرسی کرے، بیمار کی عیادت کرے۔ دوسرے نمبر پہ جنازے میں شریک ہو۔ ہمارے ہاں تو کوئی فوت ہو جائے تو پہلے دیکھتے ہیں وہ آیا تھا ہماری فوتگی پہ، یا یہ کوئی امیر ہے، کوئی ایم پی ایم این اے یا کوئی بڑا گھرانے کا بندہ ہے، اگر نہیں جائیں گے تو پھر ناراض ہو جائے گا، اگر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل وصول ہوگا کیونکہ وہ یاری دوستی ہے، تو کبھی کوئی بیٹے کی نوکری کے لیے یا کوئی کام آ سکتا ہے اس لیے جائیں۔ اگر کوئی غریب آدمی مر جائے تو ہم توجہ بھی نہیں کرتے، اعلان ہو رہا ہوتا ہے بھی نماز جنازہ کس وقت ہوگی، جب نام سنیں کہ کسی غریب آدمی کے جنازے کا اعلان ہو رہا ہے پھر توجہ بھی نہیں کرتے، آپس میں باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیمار پوسی کرے، جنازے میں حاضر ہو، روزہ رکھے اور نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو اور غلام آزاد کرے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ آج کل غلام نہیں ہے، مجبوری ہے، لیکن نماز جمعہ بھی وقت پر پڑھ سکتے ہیں، بیمار پوسی بھی کر سکتے ہیں اور جنازے میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چاروں کام آج کل ہم کر سکتے ہیں، یہ کر کے جمعے کے دن اپنے آپ کو جنتی لوگوں کے اندر لکھوا لیں، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیے کتنا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास जमात फरिश्तों की ज़मीन पे आती है। कहाँ पे ज़मीन पे आती है? मस्जिद के दरवाज़ों पर आके वो फरिश्ते अल्लाह ताला की जमात जो है वो आके मस्जिद के दरवाज़े पर बैठ जाते हैं। हर आने वाला जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है और नमाज पढ़ता है, उन फरिश्तों के पास सोने का कलम होता है, चांदी के औराक होते हैं, कागज़ होते हैं। तो हर आने वाले का नाम उस चांदी वाले कागज़ के ऊपर लिख लेते हैं। और इस तरह जो नमाजी नमाज पढ़ के जाता है, तो जब नमाज से सारे लोग फारिग होके जाते हैं तो फिर वो फरिश्ते सब नमाजियों का नाम उस रजिस्टर में लिख के अल्लाह के हुजूर जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला हम गए थे तेरे घर मस्जिद के अंदर, वहाँ पे दरवाज़ों पर जाके बैठे, तेरे नमाजी बंदे मस्जिद में आए, हमने उन नमाजियों का नाम लिखा और ये तेरे बंदे मस्जिद में गए थे, ये उनके नाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जो मेरे घर में नमाज जुम्मा पढ़ने आए थे मैंने उनको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। अब देखें कितनी हमारी खुश नसीबी कि हमारे बारे में फरिश्ते जाके जब अर्ज़ करते होंगे, अल्लाह तेरे बंदे तेरे घर के अंदर नमाज पढ़ने गए थे, हम उनका नाम लिख के आए हैं। आज अगर किसी का वज़ीर आज़म के सामने ज़िक्र खैर हो कि जी फ़लाँ फ़लाँ बंदा अच्छा है, तो जब उस बंदे को पता चले वज़ीर आज़म के यहाँ मेरा ज़िक्र किया गया है तो वो कितना खुश होता है। लेकिन जिसका नाम अल्लाह के हुज़ूर ज़िक्र किया जाए, कितना वो खुश नसीब होगा। और फिर ये भी खुश नसीबी जो बंदा किसी उज़्र के तहत, किसी मजबूरी के तहत मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला के मस्जिद में आते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं। और बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते जब दरवाज़े पर आके नाम लिखते हैं, जो पहली घड़ी में मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए आता है, यानी शुरू वक्त में, उसके लिए एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब लिखते हैं। एक ऊंट, आज अच्छे से अच्छा ऊंट जो है ख़रीदें तो कई लाखों रुपए का जो है वो ऊंट होता है, लेकिन शुरू वाली घड़ी में मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए आ जाएं तो ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब। फरमाया जब दूसरी घड़ी में कोई आता है उसे गाय कुर्बान करने का सवाब, जब कोई तीसरी घड़ी में आता है उसे सींगों वाले मेंढे को कुर्बान करने का सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में आता है उसको फरमाया कि अंडा जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने का, मुर्गी कुर्बान करने का सवाब मिलता है। और चौथी घड़ी में जो आता है पांचवी घड़ी में, तो उसको अंडा जो है वो कुर्बान करने का सवाब मिलता है। इस तरह जितना कोई लेट आता है उतना उसका सवाब जो है वो कम होता जाता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हम पूरा सवाब हासिल करें, अजान जुम्मा सुनते ही दुकानें बंद करके फौरी तौर पे हम जो है वो मस्जिद में पहुँचें, ताकि ये जो सवाब अभी आपने समाअत फरमाया वो भी हम हासिल करें, और साथ साथ जो है जो तकरीर सुनेंगे, वाज़ो नसीहत सुनेंगे, उसका अलग से सवाब हासिल करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बैठ कर किसी अहले इल्म से मेरा एक फरमान, मेरी एक हदीस सुन लेगा, उठेगा नहीं, पहले उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। देखिए कितने फ़वाइद। और फिर कुर्बान जाएं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पर, उनके सदक़े में हमें क्या कुछ नहीं मिला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मजबूरी के तहत नमाज जुमा पढ़ने के लिए नहीं आता है, वो फरिश्ते जो नाम लिखते हैं
اور دروازوں پر کھڑے ہو کے آنے والوں کی زیارت کرتے ہیں اور اس طرح ان کا ثواب لکھتے ہیں، وہ فرشتے جب نماز ہو جاتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اگر وہ بھوک کی وجہ سے اور مفلسی غریبی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، مولا اس کی مفلسی غریبی دور فرما دے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، فرشتے جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اے اللہ میرے باپ کی بخشش فرما دے، میری ماں کی بخشش فرما دے، میرا فلاں دوست ہے اس کو شفا دے دے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو اس کے حق میں مانگ رہا ہے دے دے، شفا والے کو شفا دے دے، اور جو جس کے حق میں جو کچھ مانگ رہا ہے دے دے۔ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے مولا جو کچھ اس نے مانگا اس کے حق میں قبول کیا، اب جو کچھ اپنے لیے مانگتا ہے اس کو یہ بھی دے دے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ کسی اور مجبوری کے تحت کہ وہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، مولا اسے شفا دے دے۔ جی سبحان اللہ۔ تو اس طرح کوئی اور تکلیف، کوئی قید میں ہوتا ہے، جیل خانے میں جو ہے وہ بند ہوتا ہے، نماز جمعہ کے لیے نہیں آ سکتا، تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے جیل سے آزادی عطا فرما دے۔ جی سبحان اللہ۔ تو اتنی دعائیں جو ہیں وہ نماز جمعہ کے پڑھنے کے وقت ہمیں ملتی ہیں، تو اس لیے حضرات گرامی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ کے سارے کام جو نماز جمعہ میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ سارے چھوڑ کے تم اللہ کے ذکر نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں آج کے اللہ کے اس فرمان پر جی آئندہ عمل کرنا ہوگا۔ ہر ایک کو چاہیے خود بھی کوشش کرے نماز جمعہ کی اذان سن کے، اپنے ملازمین کو بھی کہے بھائی ہمارا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ تمہارا کسی اور کے پاس جا نہیں سکتا، کسی اور کا تمہارے پاس آ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا وقت ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ جو ہے ہم قربان کریں فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔